السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہیے آپ کون ہیں اور میرے پاس کیوں آئے ہیں؟ جناب والا میں انجمن مدرسہ مدینۃ العلوم رسول پور ڈولڈی ضلع میرٹھ کا سفیر ہوں. مدرسے کے چندے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. ہمارے محترم صاحب نے فرمایا تھا کہ آپ کے یہاں حاضر ہوں. مولانا معاف فرمائے، اس وقت مجھے آپ سے بات کرنے کی فرصت بالکل نہیں ہے. مال کی بکری کا وقت ہے. آپ پھر کسی وقت آئے تب میں آپ کی بات پر کچھ غور کروں گا. سیٹھ جی آپ کی بات صحیح ہے کہ عدیم الفرصت میں، لیکن میرے لیے بھی مجبوری ہے. مجھے آپ کے شہر میں بہت سے اہل خیر کے پاس جانا ہے. اگر ہر ایک کے پاس بار بار حاضری دوں گا تو اتنا وقت کہاں سے لاؤں گا؟ اچھا جناب، اگر آپ کو ہم لوگوں کے پاس بار بار جانے کے لیے وقت نہیں تھا تو وہیں سے حکم بھیج دیا ہوتا، لوگ وہیں چندہ بھیج دیتے. آپ چندہ کرنے آئے ہیں لوگوں پر حکومت کرنے. حکومت تو آپ کر رہے ہیں، میں تو اپنے کم فرصتی کا عذر پیش کر رہا ہوں اور آپ سننے کے لیے تیار نہیں. آخر چندہ دینے میں آپ کا کتنا وقت صرف ہوگا؟ اچھا آپ بیکار باتیں نہ کیجئے. میں آپ سے کہہ چکا ہوں میرے پاس بالکل فرصت نہیں ہے. میری توجہ گاہکوں کی طرف سے آپ سے بات کرنے یا چندہ دینے کی فرصت قطعاً نہیں ہے. جناب سیٹھ جی میں جانتا ہوں کہ اگر اس وقت آپ کا کوئی رشتہ دار یا دوست آ جائے اس سے بات کرنے اور متوجہ ہونے کی فرصت تو ہو جائے گی، لیکن دینی خدمت کے لیے آپ کے پاس وقت نہیں ہے. اچھا آپ فضول باتیں نہ کیجئے اور آپ اپنا راستہ ناپ لیجئے. لوگوں سے محنت کر کے نہیں کھایا جاتا، یہ آسان سمجھ رکھا ہے. کسی مدرسے کے نام سے سفیر بن کر لوگوں کو دکھ کرتے پھرے اور ان کی چیزوں پر ڈاکہ ڈالتے پھرے اور مزے اڑاتے پھرے. سیٹھ جی آپ نے پھر وہی بد تہذیبی کی باتیں شروع کر دی. مقبولیت کے ساتھ گفتگو کیجئے. اگر آپ کو چندہ دینا نہیں ہے نہ دیجئے. شرافت اور شائستگی کا دامن تو ہاتھ سے نہ چھوڑے. آپ دینی خدمت کو ڈاکہ ڈالنا کہہ کر اپنی شرافت کا اچھا مظاہرہ نہیں کر رہے ہیں. یہ تو مذہب گالی ہے جو دین کے خادموں کو آپ دے رہے ہیں. لگے منہ بھی چھڑانے دیتے دیتے گالیا صاحب، لگے منہ بھی چھڑانے دیتے دیتے گالیا صاحب. زباں بگڑی تو بگڑی تھی خبر لیجئے دہن بگڑا. سیٹھ جی ذرا سوچ سمجھ کر گفتگو کیجئے. کما کر کھانا کس کو کہتے ہیں ذرا یہ بھی تو بتلا دیجئے. میاں کما کر کھانے کے بہت سے طریقے ہیں. کھیتی کیجئے، دستکاری کیجئے، مزدوری کیجئے. یہ کیا کہ ایک مدرسہ کھول کر لگے در بدر بھیک مانگنے اور لوگوں کو دھوکہ دینے کے علم اور دین کی خدمت کر رہے ہیں. تو جناب اس کے معنی تو یہ ہوئے جو آپ نے کما کر کھانے کے طریقے بتلائے ہیں. کیا دنیا میں ایک مسلمان کو انہی کی ضرورت ہے اور دین کسی درجے میں بھی ضروری نہیں ہے؟ نہ اس کے پڑھنے کی، نہ اس کے پڑھانے کی، نہ مدارس کھولنے کی، نہ اس میں خرچ کرنے کی. آپ مسلمان ہو کر ایسے لغو اور بیہودی باتیں کہتے ہیں. افسوس صد افسوس، حالانکہ مسلمان کے لیے سب سے اہم اور ضروری کام دین کا ہے. مسلمان کے لیے دنیا اجر و حدیث ایک مچھر کے پر کے برابر بھی وقت نہیں رکھتی. مسلمان کا قبلہ مقصود ہے جس پر مسلمان کی بقا کا دار و مدار ہے. بقول علامہ اقبال، قوم مذہب سے ہے مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، کہ قوم مذہب سے ہے مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، جذب باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں. میاں رہنے دو زیادہ بات بنانے کو. مذہب اور دین کی ضرورت ہے تو اس کے لیے تم ہی ٹھیکیدار ہو. اللہ تعالیٰ اپنے دین کی خود حفاظت کرے گا. تم جیسے بھیک منگوں سے کہیں دین کی حفاظت ہوگی؟ یہ تو تمہارے کھانے کمانے اور پیٹ بھرنے کے ڈھونگ ہیں اور لوگوں کو بیوقوف بنا کر اپنا الو سیدھا کرنے کے ڈھنگ ہیں. سیٹھ جی آپ نے پھر وہی جہالت اور بد تہذیبی کی باتیں شروع کر دی. مقبولیت کے ساتھ گفتگو کیجئے. ہم دین کے ٹھیکیدار تو نہیں مگر خادم ضرور ہے اور اس خدمت میں ہم آپ کو بھی شریک کرنا چاہتے ہیں. اچھا ہے ہم اور آپ مل کر کچھ دن کی خدمت کر لے اور اپنی آخرت سدھار لے. اور نہ یاد رکھو سیٹھ جی، یہ آپ کی دولت و ثروت یہیں پڑی رہ جائے گی. یہ مال دولت آپ کے کچھ کام نہ آئے گی اور یہ جن کے لیے یہ آپ سب دھن دولت جمع کر رہے ہیں وہ آپ کے قبر پر دو بول فاتحہ کے پڑھنے کے لیے بھی نہ جائے گی. رہا آپ کا یہ فرمانا کہ اللہ تعالیٰ اپنی دین کی خود حفاظت کرے گا، یہ صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی دین کی خود حفاظت کرے گا، بغیر کسی واسطے بھی حفاظت کر سکتا ہے. مگر اس کی عادت یہ نہیں ہے. یہ دنیا دار الاسباب ہے، یہاں پر ہر کام اسباب کے ماتحت ہوتا ہے، خواہ وہ دین کا ہو یا دنیا کا. دین کی حفاظت اس زمانے میں علم اور علماء کے ذریعے ہو سکتی ہے نہ کہ جہالت کے ساتھ. اچھا مولانا
حجی بس رہنے دیجیے علماء کی مدح سرائی کرنے کو، علماء ہی نے دین کا ناس مار رکھا ہے۔ اگر علماء ایسی ہی خادم علم دین ہے تو مفتی علم کیوں نہیں پڑھاتے، تنخواہ لے کر کیوں پڑھاتے ہیں؟ سیٹھ جی، علماء نے دین کا ناس مار رکھا ہے، یہ فقرہ تو آج کل عوام کی زبان پر کیا ہے کلام بن گیا ہے اور ہم اس کے سننے کے عادی ہو گئے ہیں، اس لیے آپ کی اس فقرے کا ہم پر کچھ اثر نہیں ہوتا، مگر اس کا درگزارش کرنی دیجئے کہ اگر علماء نے دین کا ناس مار رکھا ہے تو آپ نے دین کی خدمت میں کیا قربانی دی ہے اور کیا خدمت کی ہے، ذرا یہ بھی تو بتلا دیجئے، یا صرف علماء پر لعن طعنی کرنا سیکھ لیا ہے؟ سیٹھ جی، عقل کے ناخن لو، سمجھ کی باتیں کرو، اگر دین کی حفاظت علماء نہ کریں گے تو کیا جاہل کریں گے؟ بیڑیوں کا کام پوستین سے نہ نہیں بلکہ پھاڑنا ہے۔ رہا آپ کا یہ اعتراض کہ علماء مفت کیوں نہیں پڑھاتے، تو سیٹھ جی غور کیجیے، آگئے علماء بھی گوشت پوست کے بنے ہوئے انسان ہیں، ان کی بھی ضروریات زندگی ہے جیسے آپ کی زندگی کے لوازمات ہیں۔ بیوی بچوں کی پرورش، ان کی تعلیم و تربیت، بیاہ شادی جیسے آپ کی زندگی کے لوازمات ہیں، اسی طرح علماء کی بھی ضروریات زندگی ہے۔ پھر اس پر غور کیجئے آگا کہ آپ علماء کو کیا تنخواہ دیتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس مہنگائی میں بھی انہیں اتنی تنخواہ نہیں ملتی جو ایک ہل جوتنے والا اور گھاس کھودنے والا ان پر مزدور کما لیتا ہے۔ سال کے 365 دن ان کو کام کرنا ہوتا ہے، صرف جمعے کی چھٹی ہوتی ہے، اس ہفتے میں بھی ہفتے بھر کے رکے ہوئے کام کو انجام دینا ہوتا ہے۔ اب یہ رمضان کا مہینہ چھٹی کا مہینہ کہلاتا ہے، بہت لوگ خوشی کے ساتھ آرام کرتے اور روزہ رکھتے ہیں، مگر علماء کے مقدس اس ماہ رمضان میں بھی چھٹی و آرام نہیں۔ رسول پور ڈولڈی ضلع میرٹھ سینکڑوں کا سفر کر کے آپ کے شہر ممبئی میں پہنچا ہوں، روزے کی حالت میں آپ کی دکان کا طواف بھیک منگوں کی طرح کرتا ہوں، پھر بھی یہ آپ کی بے توجہی اور بے مروتی برداشت کرتے ہیں، تلخ و ترش باتیں اور طعنائیں دل خراش سن کر جگر خون پیتے ہیں۔ سارا رمضان کا مہینہ اسی طرح گزر جاتا ہے، بعض دفعہ عید بھی اپنے بیوی بچوں میں نہیں گزار سکتے، عید بھی غریب الوطنی میں کرنی پڑتی ہے۔ یہ ہے علماء کی مفت خوری یا بیہودے لفظوں میں کام چوری۔ پھر بھی ہمیں سے گلہ ہے کہ وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں، تم بھی تو دلدار نہیں۔ اچھا مولانا، اگر آپ ایسے ہی بولو خادم علم دین ہے تو آپ کو تو کل کے ساتھ دینی خدمت کرنا چاہیے۔ ہم لوگوں کے پاس آ کر اپنا اور ہمارا وقت ضائع کرنا چاہتے ہو، اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ ہمارے محتاج اور ہم آپ کے ممتاز ہیں، اور دوسرے لفظوں میں ہم مثل کنویں کے اور آپ مثل پیاسے کے ہو۔ ہمیں آپ کی ضرورت نہیں، آپ کو ہماری ضرورت ہے۔ میرے مہربان سیٹھ جی، آپ علماء کے متعلق اس بدگمانی کو دل سے دور کر دیجئے کہ کھانے کمانے کا یوں ایک ڈھونگ ڈھکوسلا ہے۔ قرآن مجید کی بہت سی آیتیں اس پر شاہد عدل ہے جن سے چندے کا ثبوت ملتا ہے، اگر آپ کے سامنے پیش کروں تو بہت سا وقت چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے موقع پر ایک بڑے مجمع میں چندہ کیا، عورتوں تک نے کانوں کی بالیاں اور دوسرے زیورات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کر دیے۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا نصف مال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا تمام سامان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کر رکھ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا، ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، گھر میں اللہ اور اس کے رسول کا نام باقی ہے۔ الغرض کہاں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ انفاق فی سبیل اللہ اور اثر قربانی کے واقعات پیش کروں، پھر اس حقیقت پر بھی غور فرماؤں کہ چندے سے کون سا طبقہ بچا ہوا ہے۔ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ متمول طبقے کے لوگ بھی مختلف کاموں کے لیے چندہ کرتے ہیں، کہیں اختیار کے لیے، کہیں انجمن کے لیے، کہیں کسی اختیار کے لیے چندہ۔ مولانا، آپ نے اسلام کی تاریخی واقعات اور روزمرہ کے حالات و مشاہدات جو بیان فرمائے ہیں، انہوں نے میرے دل سے غفلت کے پردے ہٹا دیے ہیں۔ میں واقعی میں اپنی غلط فہمی میں مبتلا تھا کہ یہ چندہ بازی علماء کے روپیے بٹورنے کا ایک ڈھونگ اور ڈھکوسلا ہے۔ اب مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، اسی خیال میں باطل سے توبہ کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ آپ میرے نام سے اپنے مدرسے کے 1000 کی 2 رشیدیں کاٹ دیجئے، اس میں 500 روپے پمپ زکاة اور 500 روپے پمپ امداد۔ یہ 1000 کی رقم ہر سال رمضان شریف کے مہینے میں آپ کے مدرسے کو میرے ہاں سے ملتی رہے گی۔
جزاک اللہ شیخ جی، اس قبول حق اور توفیق توبہ پر میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ طالب علم کی یہی شان ہوتی ہے کہ جب حق واضح ہو جائے تو اپنی بات پر ضد اور ہٹ دینی نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا میں رخصت ہوتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔